صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، خصوصاً اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرمائی ہے، اس پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، بدہضمی کا روحانی علاج، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 105، سورہ بنی اسرائیل آیت مبارکہ 105، اس کو 7 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر نمک پر دم کر کے بدہضمی کے مریض کو کھلا دیں، انشاءاللہ بدہضمی کے لیے مفید ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت مبارکہ 105 7 مرتبہ پڑھیں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور نمک پر دم کر کے یہ کھلا دیں گے، انشاءاللہ بدہضمی سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ترجمہ یوں ہے، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا ہے، اور حق ہی کے ساتھ یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بدہضمی کے لیے لازمی طور پر آپ اس روحانی علاج کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹ معدے کے تمام امراض کے لیے، بدہضمی کے لیے 7 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اس میں مبارک یا عظیم یا عظیم یا عظیم یہ پڑھیں اور دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ سورۃ الکوثر 11 مرتبہ نمک پر دم کر کے نمک کھا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، یہ وظائف جو ہیں آپ کو بتائے جاتے ہیں، آپ ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، خود بھی پڑھیں، اپنے اعزاء قریبہ یعنی رشتہ داروں کو بتائیں، اپنے پڑوسیوں محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی بھی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات کا باعث ہوگا اور باعث شفا ہوگا۔ تو اس لیے یوٹیوب چینل یاد الہی سے آپ یہ وظائف لازمی ڈاؤن لوڈ کیجئے، دیکھیے، سنیے، پڑھیے، خود بھی عمل کیجئے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، ان وظائف کو شیئر کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے بہتری فرما دے گا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت، رفعت اور شان، اور خصوصاً قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث مبارکہ میں، اور اس کے بعد خاص طور پر ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے کیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان فرمایا، اس پر گفتگو ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو افضل البشر بعد از انبیاء ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام صحابہ کرام میں، تمام انسانیت میں سب سے افضل ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات بھی گواہ ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوئی، حدیث مبارکہ بھی اس پر موجود ہیں۔ آج خاص طور پر جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے اس حوالے سے ارشادات فرمائے، اس پر گفتگو ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں باہم شیر و شکر تھے، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں یا اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ہوں، ان سبھی عظیم ہستیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے
قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا رحماء بینہم کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور چونکہ اکثر جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ابتدائی جو ہستیاں ہیں وہ صحابیت کے مقام پر بھی فائز تھیں، تو ان سبھی کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اگر ان عظیم ہستیوں کے درمیان کچھ مشاجرات بھی ہوئے تو وہ علم کی بنیاد پر، قرآن و حدیث ہی کی بنیاد پر وہ مشاجرات تھے، وہ معاملات تھے، اور پھر اس میں بھی تمام ہستیوں کی معاذ اللہ کوئی بدنیت ہی نہیں تھی بلکہ خلوص نیت شامل تھا۔ تمام عظیم ہستیاں جو ہیں، چاہے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، چاہے اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہیں، وہ مجتہد تھے، اور قرآن و حدیث ہی کے مطابق ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اجتہاد تھا۔ اور اجتہاد کے بارے میں یہ ہے کہ جو اجتہاد پر برحق ہو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، جس کا اجتہاد برثواب ہو، سواد کے ساتھ یہ ہے برثواب، تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ اور اگر اجتہاد میں خطا بھی ہو، اجتہادی خطا بھی ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ سے اسے ایک اجر ملتا ہے۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے آپس کے بھی جو مشاجرات ہیں یہ خلوص نیت پر مبنی تھے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ فرمان ہمیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، کہ ان عظیم ہستیوں کے درمیان جو بھی اگر مشاجرات تھے اور خلوص نیت پر تھے ان کو ہم نے دور فرما دیا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، اور ان کو بھائی بھائی، یہ بھائی بھائی ہیں، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور پھر آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور یہ جنت میں بہت ہی خوبصورت عظیم تختوں پر، عظیم مسندوں پر یہ مسند نشین ہوں گے، اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بالکل صحابہ کرام تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان تو یہ رشتہ اخوت کا سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ اور پھر اس حوالے سے بعض اوقات شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور خصوصاً ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا نام لے کر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے ارشاد فرمایا آج ہم اسے بیان کریں گے۔ اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے سب سے پہلے ہم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے ان کو پہلا مقام حاصل ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی کی تھی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر بھی تھے، ان کو مشورے بھی دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے بیعت کی، تو اس موقع پر آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا اگر ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کا اہل نہ سمجھتے تو ہم انہیں خلیفہ نہ بننے دیتے۔ یعنی خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی کی، اور بیعت کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر ہم انہیں خلافت کا اہل نہ سمجھتے تو پھر ہم انہیں کبھی خلیفہ بھی نہ بننے دیتے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جنہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری نمازوں کا امام بنایا، ہمارے لیے دین کا رہنما بنایا، تو ہم انہیں اپنا دنیاوی رہنما بھی بناتے ہیں، یعنی ہم انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا حکمران تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ اور شرح نہج البلاغہ کے یہ اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو افضلیت کا ہے، تو اس حوالے سے بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو الکشی میں بھی موجود ہے، معجم الخونی میں موجود ہے، الفصوص المختار میں موجود ہے، العیون والمحاسن میں موجود ہے
کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے برسر ممبر ارشاد فرمایا تھا، ممبر پر آپ تشریف فرما ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا شخص میرے پاس لایا گیا یا میں ایسے کسی شخص کو پاؤں گا جو مجھے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیتا ہوگا تو میں اس پر مفتری کی حد جاری کروں گا، یعنی میں اسے الزام تراشی اور جھوٹ اور بہتان باندھنے کی وجہ سے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، اس کو مفتری کہتے ہیں، میں اسی مفتری کی سزا اسے دوں گا، یعنی اسے 80 کوڑے لگواؤں گا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ کتب جو ہیں ان کے نام بھی آپ نے سماعت فرما لیے، العیون والمحاسن، الفصوص المختار، ان میں یہ آپ کا قول مبارکہ موجود ہے۔ اسی پر ایک عالم، اہل تشیع عالم علامہ عبدالرزاق، انہوں نے کیا ہی عمدہ طریقہ اختیار کیا، لکھا کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے اس لیے افضل سمجھتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے انہیں اپنے آپ سے افضل ارشاد فرمایا، افضل قرار دیا ہے، ورنہ میں انہیں افضل نہ مانتا، اور میرے لیے یہ گناہ کچھ کم نہیں کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت بھی کروں اور پھر ان کی مخالفت بھی کروں۔ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے چونکہ ان کو اپنے سے اور سب سے افضل ترین ارشاد فرمایا ہے، تو پھر میں انہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اور آپ کے ارشاد کی وجہ سے افضل سمجھتا ہوں، اور اگر میں افضل نہ سمجھوں تو یہ پھر کیا گناہ نہیں ہوگا کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کا دعویٰ بھی کروں اور پھر میں ان کے ارشاد، ان کے فرمان کو قبول بھی نہ کروں، اس کو مانوں بھی نہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہ تہذیب التہذیب اور الصواعق المحرقہ میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ قول الصوارم المحرفہ کے مصنف نے بھی لکھا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین افراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور خصوصاً اس وقت بھی نمازیں پڑھیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ نماز کی امامت فرمائیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حالت طبعی میں تھے، آپ بیمار تھے، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں، ان کی امامت میں مقتدی بن کر نمازیں پڑھتے تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت پر دل و جان سے راضی تھے، اور ان کو اپنا امام تسلیم کرتے تھے، راہبر اور رہنما تسلیم کرتے تھے، اور ان کی اقتداء میں نماز ادا فرماتے تھے۔ اسی پر ایک عالم سلیم بن قیس لکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، یعنی امامت فرمائی، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میرے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی، جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے تھے۔ یہ کتاب سلیم بن قیس، اس میں موجود، صفحہ غالباً 228۔ اسی طرح ایک مشہور عالم علامہ طبرسی جو ہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا گیا کہ کیا آپ وصیت نہیں کریں گے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جو وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی میں بھی وہی وصیت کرتا ہوں، اسی چیز کی وصیت کرتا ہوں، لیکن جب اللہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو انہیں بہترین شخص کی حکومت تلے جمع فرما دیتا ہے، انہیں بہترین شخص کی حکومت کے نیچے جمع فرما دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مومنین کو امت کے بہترین شخص کی خلافت میں جمع کر دیا تھا، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، خلافت کا بھی ذکر فرما رہے ہیں اور بہترین شخص، افضل ترین شخص کا بھی ذکر فرما دیا۔ اور یہ الشافی فی الامامہ، اس میں یہ قول مبارکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مذکور ہے، موجود ہے، صفحہ 100 غالباً 71 پر۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق
سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین کے بعد ائمہ اہل اطہار علیہم الرضوان میں پہلے امام ہیں۔ تو پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے خطبے کے دوران میں ارشاد فرمایا، اے اللہ ہماری اسی طرح اصلاح فرما جیسے ہم نے خلفائے راشدین، جیسے اے اللہ تو نے خلفائے راشدین علیہم الرضوان کی اصلاح فرمائی تھی۔ اور پھر فرمایا، ان سے عرض کیا گیا کہ وہ خلفاء کون ہیں، خلفائے راشدین کون ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا، وہ خلفائے راشدین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں جو ہدایت یافتہ امام تھے، اور جس نے ان کی اقتداء کی وہ بچ گیا، اور جس نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی وہ سیدھی راہ پا گیا۔ یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، اور جس نے ان کی اقتداء کی، ان کی پیروی کی وہ بچ گیا، وہ نجات پا گیا، ان کے نقش قدم کی پیروی کی وہ صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر گامزن ہو گیا۔ اور یہ کتاب ہے الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم۔ اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے بعد دیگر ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور خانوادہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر فرمایا۔ عراق سے کچھ لوگ سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہما یعنی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شان میں نازیبا باتیں کی۔ جب اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم اولین مہاجرین میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ الحشر آیت مبارکہ 8 میں کہ ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو وہ عراقی کہنے لگے، نہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ پھر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو پھر تم ان لوگوں میں شامل ہو جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے اگلی آیت مبارکہ سورۃ الحشر 9 میں ارشاد فرمایا، اور جنہوں نے مدینہ طیبہ کو اپنا گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان مہاجرین سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی اور اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں سورۃ الحشر کی پچھلی آیت مبارکہ میں مہاجرین صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی، اس سورۃ الحشر کی 9ویں آیت مبارکہ میں انصار صحابہ کرام کی عظمت اور شان بیان ہوئی۔ تو سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم ان میں سے ہو؟ عراقی گروہ جو ہے اس نے جواب دیا، نہیں، ہم ان میں سے بھی نہیں، ان میں بھی شامل نہیں۔ تو سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، خبردار، تم نے ان دو گروہوں سے لا تعلقی کا خود ہی اظہار کر دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں بھی شامل نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے اگلی آیت مبارکہ سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ 10 میں ارشاد فرمایا، اور جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، اور اے ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، ہم سے سبقت اختیار کر گئے، یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ کرام، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے یعنی ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے کوئی بغض اور کینہ نہ رکھ، اور اے ہمارے رب بے شک تو ہی نرمی والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم ان میں سے بھی نہیں ہو، اور پھر فرمایا، اے عراقیوں میرے پاس سے چلے جاؤ، اللہ تمہیں برباد کرے۔ یہ کشف الغمہ اور صوارم المحرقہ میں یہ موجود ہے۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کا فرمان مبارکہ، اس میں آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو شخص سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے فضائل سے بے خبر ہے وہ سنت سے بے خبر ہے۔ اور امام ابو جعفر الباقر یعنی انہی امام سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے تلوار کو سونے چاندی سے منقش کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں،
کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو منقش کیا تھا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا ان میں سے ایک نے عرض کیا، کہتے کہ میں نے عرض کیا آپ انہیں صدیق کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ اور فرمایا جو شخص انہیں صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے کسی قول اور اقرار کی تصدیق نہ فرمائے۔ یہ بھی اسی کتاب میں آپ کا قول مبارکی موجود ہے۔ اسی طرح کوفہ کے چند بڑے سردار اور معززین سیدنا زید بن سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے والوں میں جمع ہوئے، انہوں نے بیعت کی۔ تو اس موقع پر سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں ان دونوں کے بارے میں کلمہ خیر ہی کہوں گا، جیسا کہ میں نے اپنے اہل بیت سے، اپنے گھرانے سے ان دونوں ہستیوں کے بارے میں خیر ہی سنی ہے۔ اور فرمایا ان دونوں نے ہم پر اور نہ کسی دوسرے پر کوئی ظلم کیا ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا ہے۔ اور فرمایا اس موقع پر سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب اہل کوفہ نے ان کا یہ کلام سنا تو ان کی امامت کے منکر ہو گئے اور ان کے بھائی سیدنا امام محمد باقر کے گرد جمع ہو گئے۔ اس پر سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا آج انہوں نے ہمارا انکار کر دیا، اس لیے اس جماعت کا نام رافضہ پڑ گیا۔ یہ ناسخ التواریخ احوال الامام زین العابدین اور اعیان الشیعہ میں یہ آپ کا قول مبارکہ موجود ہے۔ تو یوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، آپ کے ارشادات مبارکہ اہل تشیع کی کتب میں سے میں نے عرض کی ہے، حتیٰ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی کے ساتھ آپ کا عقد ہوا۔ تو اس طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے سسر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عقد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اسی طرح آگے چلیے سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کا عقد جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی ان سے ہوا، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی وہ والدہ ہیں سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ، کہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دو طریقوں سے پوتی ہیں۔ سلسلہ نسب سنیے، سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم، یعنی سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ کہ جو دادا جان ہیں سیدنا محمد بن ابی بکر، وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، پڑپوتی ہیں۔ دوسری جانب سے سیدہ ام فروہ بنت سیدہ اسماء بنت سیدنا عبد الرحمن بن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم۔ اسی وجہ سے سیدنا امام محمد جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو ائمہ اہل بیت طہار علیہم رضوان میں شامل ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوہری نسبتیں ہیں، میں ان سے 2 مرتبہ میں نے جنم لیا ہے، یعنی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اور یہ صادق کی نسبت دیکھیے صدیق ہی سے نسبت ہے، اور صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، یہ بھی دوہری نسبتیں ہیں۔ تو یوں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوہری نسبتیں، 2 مرتبہ جنم لیا، کہ آپ کے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نانا جان وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، آپ کی نانی جان وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہیں۔ تو کتنا صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کے درمیان کتنی قریبی رشتہ داریاں ہیں آپس میں۔ یہ تو چند ایک اقوال اور چند ایک رشتہ داریاں میں نے گنوائی ہیں۔ اگر اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان باہم شیر و شکر تھے، ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، بالکل آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ آپ اہل بیت طہار علیہم رضوان صحابہ کرام علیہم رضوان والے نام رکھا کرتے تھے اپنے اولاد کے، صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت کرام والے نام رکھا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ امت مسلمہ میں بالکل جاری و ساری ہے۔ ہم اہل بیت کرام علیہم رضوان سے بھی دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، ہم امہات المومنین سے بھی دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ہستی کا ادب احترام کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خانوادے سے محبت رکھتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے
اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ساری ہستیاں آپس میں ایک ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں، نہ ہی کسی قسم کی تفریق پیدا کرنی چاہیے۔ امت مسلمہ ایک ہے، امت مسلمہ کو وحدت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، امت مسلمہ کو ایک ہو کر ان تمام ہستیوں کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، ان تمام ہستیوں سے دل و جان سے بڑھ کر محبت رکھنی چاہیے، عقیدت احترام اپنے ایمان کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل افتخار ڈوگر صاحب، ان کے بیٹے ہیں غلام حسین ڈوگر صاحب، احمد ڈوگر صاحب صاحبزادی ہیں غلام فاطمہ اور زینب صاحبہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ریگولر لسنرز میں شامل ہیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ کاشف علی صاحب ہیں، انہوں نے گردے کی پتھری کا وظیفہ پوچھا جی۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 74، اس کو 41 مرتبہ پڑھیں، والآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ہمارے ایک لسنر ہیں، انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ جو غالباً اس حوالے سے ہے کہ اس میں اہل و عیال کو بد نظری سے غالباً بچانے کا ذکر موجود ہے، انہوں نے پوچھا، اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کو تعداد میں کم از کم 41 مرتبہ لازمی پڑھی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے شہباز علی صاحب ہیں فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ بیٹوں کے نام انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کے نام اسد جیلانی، سعد جیلانی، اشعر جیلانی اور فخر جیلانی ہیں، یہ نام کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہیں، اچھے نام ہیں۔ ناظرین سامعین، ہمارے اکثر لسنرز جو ہیں وہ شادی کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں، ہمارے مسلمان بہنیں بھی، ہمارے مسلمان بھائی بھی۔ تو بہنوں کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ وہ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے پڑھیں، خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ اور لڑکوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ وہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ پوری سورہ مبارکہ 90 دن تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر کوئی رشتہ اس کا انتظام، اس کا سبب بنا دے گا۔ اور یا مسبب الاسباب، اس کو بھی آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالی ہی تمام بہتر اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد